اب دیکھو اس چھوٹی سی کہانی میں کتنے اسباق ہیں اور کتنی ہی حکمت و دانائی کے پہلو ہیں جو آپ اپنی نسلوں کی پرورش کے دوران ان کے اندر ڈالیں گے۔ میں لاجواب ہو چکا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا فوراً وقت بچانے کے لیے۔ انسان اور عبد یہ دو الگ الگ لفظ ہیں قرآن میں، ان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا، جب تک انسانی شعور عام سطح تک رہتا ہے انسان کو بہت سی اشیاء اور لفظ ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، اور زیادہ تر افراد تو زندگی بھر ایسی بہت سی چیزوں، باتوں اور لفظوں کو ایک ہی معنی میں سمجھ کر زندگی گزار جاتے ہیں اور اس نعمت سے محروم رہتے ہیں جس کو فرقان کہا گیا ہے۔ نعمت فرقان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اول تو انسان میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں کے مابین فرق کو محسوس کر سکے، اور پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ ان کے درمیان فرق کو بھی سمجھ لیتا ہے، مگر یہ نعمت خاص بندوں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ خیر، جو تم نے پوچھا ہے وہ واقعی دونوں الگ ہیں اپنے اپنے اوصاف و کمال میں۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں انسانوں کا جب ذکر فرمایا تو ان عادات و حالات کی بات کی ہے۔ انسان خسارے میں ہے، انسان جلد باز ہے، انسان جھگڑالو ہے، انسان ناشکرا ہے، انسان کمزور ہے، انسان تنگ دل ہے، انسان ظالم جاہل ہے، انسان احسان فراموش ہے، انسان لالچی ہے۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی انسان اللہ کے نزدیک بہت ہی عام لوگ ہیں جن میں زیادہ تر برائیاں ہیں، مگر اللہ کے نزدیک عبد بہت خاص لوگ ہیں جو خصوصیات کے حامل ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے، عبد پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام شکر گزار عبد ہے۔ عبد پر کتاب نازل ہوتی ہے۔ عبد کو رحمت اور علم عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام عبد ہے۔ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کا علم عبد کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبد ہے جس پر نعمت نازل ہوئی۔ اب غور کرو، اللہ نے عبد کا لفظ اپنے محبوب، علم والوں، رحمت والوں اور نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو واضح فرق پتہ چلتا ہے انسان اور عبد میں۔ میرا خیال ہے ان آیات کی کسی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ بہت واضح ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عام لوگوں کو انسان کہا ہے جو خامیوں سے بھرے ہیں، خاص لوگوں اور انبیاء کو عبد کہا ہے جو خوبیوں سے بھرے ہیں، مگر اپنے سب سے پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے؟ ان کو نہ انسان کہا ہے نہ عبد، ان کو عبدہ یا عبد ہی کہا ہے۔ یہ عبد سے بھی بڑا درجہ ہے اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہی لفظ آیہ اسرا اور کلمہ شہادت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ عبد کا لفظی مطلب غلام ہوتا ہے، اور غلام کہتے ہیں مالک کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرنے والا۔ تمہارے گھر میں ایک ملازم ہو، کام کرنے والا، تو اس کی مرضی نہیں ہوتی کس کمرے کی صفائی کرنی ہے اور کس کی نہیں۔ اس کی مرضی نہیں ہوتی کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے۔ اس کی مرضی نہیں ہوتی کہ کھانے میں کیا پکنا ہے، نہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کس دن کام کرنا ہے اور کس دن نہیں۔ 100% تمہاری مرضی ہوتی ہے ان سب کاموں میں۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے کوئی کام کر بھی لے تو صرف مالک کی خوشی کی خاطر کرتا ہے، اور اگر وہ کام مالک کو پسند نہ آئے تو بیکار ہے۔ کتنا آسان ہے غلام کو سمجھنا جو اپنی رضا کو اپنے مالک کی رضا پر کبھی فوقیت نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے اللہ انبیاء اور خاص بندوں کو اپنا عبد یعنی غلام کہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی رضا قربان کر چکے ہوتے۔ عام طور پر غلام کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، مگر جہاں سب غلام اکٹھے ہوں وہاں یہ دیکھا جاتا کہ کون کس کا غلام ہے۔ جو جتنے بڑے آدمی کا غلام ہو وہ اتنا بڑا تصور کیا جاتا، اور یہاں تو بات ہو رہی خالق و مالک کائنات کی غلامی کی۔ اسی لیے عبداللہ یعنی اللہ کا غلام ہونا کائنات کی ساری بادشاہتوں سے بھی عظیم اور افضل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے اس غلامی کو سر کا تاج سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اسی لفظ عبد سے عبادت نکلا ہے، یعنی عبد فاعل اور عبادت فعل۔ غلام جو کچھ مالک کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ غلامی کہلاتا ہے، جیسے کہ عبد جو کچھ کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ افسوس ہے کہ عبادت یعنی غلامی کو تمہارے ہاں صرف نماز، تسبیح اور روزہ سے منسلک کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ تو غلام کی پوری زندگی پر محیط تھی۔ وہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک
اور ساری زندگی جو کچھ کرتا وہ غلامی ہے، وہی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن میں شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اب عبادت کا مطلب اگر نماز اور روزہ وغیرہ نکال لیا جائے تو کوئی بھی یہ سب شیطان کے لیے نہیں کرتا، بلکہ عبادت تو اصل میں غلامی ہے۔ اسی لیے شیطان کی غلامی سے روکا گیا ہے، یعنی شیطان کی باتوں پر عمل پیرا ہو جانا۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ہمارے ہاں کے مولوی صاحب ہوتے تو اب تک یہ کافی شاپ نعروں سے گونج رہی ہوتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ صحابی کے ارد گرد نچھاور کیے گئے نوٹوں کا انبار لگ چکا ہوتا۔ مجھے یاد آ گیا، میں ایک دفعہ ایک مناظرہ دیکھنے گیا تھا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، جن کے بیچ میں اکثر حدیثوں کو لے کر بحث ہوتی رہتی تھی۔ دونوں کے نزدیک اپنی اپنی مستند تھیں اور دوسروں کی ضعیف۔ دونوں گروہ اپنے بڑوں سے ایک دوسرے کے خلاف اور اپنے حق میں نئی نئی توجیحات سن کر آتے تھے، اور ہمارے ہاسٹل میں آئے دن ایک نئی بحث چھڑ جاتی تھی۔ ان دو چار جذباتی نوجوانوں کے علاوہ باقی سب انجوائے کرنے آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان میں ایک کے بڑے نے ہمارے دوست سے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، تم ان کو بلا لو، مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ یوں ایک مناظرہ طے پایا جس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہو گیا، اور پہلی دفعہ کوئی لائیو مناظرہ دیکھا۔ دونوں طرف جذبات زیادہ تھے اور برداشت کم۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے صرف جواب دینے کے لیے سنتے تھے، اور یوں آدھی بات کے بیچ میں ہی ایک نئی بات اور ایک نئی دلیل آ جاتی، اور دونوں طرف باری باری نعرے بھی لگتے رہے۔ اور زیادہ مزے کی بات یہ تھی کہ آخر میں دونوں گروہ اس بات پر خوشی منا رہے تھے کہ ہم نے مناظرہ جیت لیا۔ مناظرے کا زیادہ موضوع حدیث، اسناد، روایات اور متن سے متعلق رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں گروہ ایک ہی کتاب سے بھی اپنی اپنی حدیثوں کو مستند ثابت کرتے رہے، اور دوسرے کے موقف والی حدیث کو ضعیف موضوع یا من گھڑت۔ کتنی عجیب بات تھی کہ دونوں گروہوں کو یقین تھا کہ جس کتاب میں ان کی مستند حدیثیں موجود ہیں اسی میں باقی آدھی جھوٹی اور من گھڑت ہیں، اور دوسرے گروہ کا بھی ایسا ہی خیال تھا۔ خیر، میں اس خیال کا اظہار تو وہاں نہیں کر سکا، مگر مناظرے کے اختتام پر ان میں سے ایک گروہ کے بڑے مولوی صاحب کے پاس بیٹھنے کا کچھ وقت ملا، جو مناظرے میں ہی کی گئی باتوں میں وہ ساری دہرا رہے تھے جس میں ان کا پلڑا بھاری رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہہ ہی دیا، یہ جن کتابوں سے آپ لوگ حوالہ جات دیتے رہے ہیں، انہی کتابوں میں ان حدیثوں کے متعلق کیا رائے ہے آپ کی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی حدیث نہ لکھنا، پھر بھی ہم نے لکھی؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ایک تو ان کی یہ بات نہیں مانی، اور دوسرا وہ حدیث بھی لکھ دی جس میں حدیث لکھنا بھی منع کیا گیا ہے، اور پھر اس حدیث کو بھی سب پیمانوں کے مطابق صحیح بھی کہا ہے۔ بالکل ایسا ہے جیسے اکثر کسی دیوار پر بڑا سا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں لکھنا منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود ہم نے یہ عمل کیا اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا جو چیز تمہیں رسول اللہ دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ آپ نے تو ایسی حدیثیں بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی جو ہم اپنے بچوں یا گھر کے افراد کو، خصوصاً ماؤں بہنوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم سے ڈوب مر جاتے ہیں۔ پھر ہم کیسے گمان بھی کر سکتے ہیں ایسی لغو باتیں معاذ اللہ رسول اللہ نے فرمائی ہوں گی؟ صرف مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث بھی لکھی ہے، جو اپنی قوم پر فخر کرتا ہو وہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کر اپنے منہ میں ڈال لے، معاذ اللہ۔ پھر یہ حدیث دیکھیں جس میں لکھا گیا کہ امت کا بہترین مرد وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ بہترین وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے، یعنی معاذ اللہ ہمارے تو رسول اور قرآن کے بیچ میں ہی اختلاف ہے۔ اور جو حدیثیں اور روایتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کی طرف سے منسوب ہیں، وہ تو مجھ میں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ پتہ نہیں آپ نے ان کو کیسے کتابوں میں لکھ بھی لی اور برداشت بھی کر لی۔ ہم میں سے کوئی اپنی ماں کے متعلق تو وہ باتیں سن نہیں سکتا، مگر ہم نے مومنوں کی ماؤں کے متعلق لکھتے ہوئے ذرا بھی شرم محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ شروع ہوا جس میں صرف ایک فرد بول رہا تھا، بلکہ تقریباً چیخ رہا تھا، اور مجھے صرف سننا تھا، کیونکہ مگر مچھ سے لڑائی کے لیے آپ کو کیچڑ میں اترنا پڑتا ہے۔ بہرحال جب ہاسٹل واپس پہنچے تو میرے دوست نے مجھ سے پوچھا، یار یہ بتاؤ تمہیں ہمارے یعنی مولوی کا نام لے کر صاحب کی کوئی بھی بات ٹھیک نہیں لگی؟
وہ جو انہوں نے اتنے مستند حوالوں سے دلائل دے کر ثابت کیا کہ میں وہ موضوع جان بوجھ کر نہیں لکھ رہا، کیونکہ میرے نزدیک اس موضوع کا ثابت ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، مگر وہ بنیادیں معنی رکھتی ہیں جن پر ہم نے عقائد کی عمارت کھڑی کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو بہت پیار اور دھیمے لہجے سے جواب دیا تاکہ وہ میری بات غور سے سنے اور جذباتی نہ ہو۔ بھائی، میں جب مطالعہ کرتا تھا تو ایک دفعہ کسی کتاب میں ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جس میں ایک ابراہیم نامی شخص کسی ایک صاحب کے مرید تھے اور انہی کو ٹھیک سمجھتے تھے۔ ابراہیم صاحب کے ایک قریبی دوست تھے جو ابراہیم کو تو دوست مانتے تھے مگر اس کے استاد کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ جب بھی ان دونوں کی ملاقات ہوتی تو کہیں نہ کہیں سے تقلید کی بات چھڑ جاتی اور ایک بحث کی شکل اختیار کر جاتی، اور دوست کے منہ سے اکثر نکل جاتا کہ ابراہیم تمہارا استاد ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات ابراہیم کو بھڑکانے کے لیے کافی ہوتی، کیونکہ ایک عقیدت تھی جس کی وجہ سے برداشت جواب دے جاتی تھی، اور اب خاموش رہنے میں ایمان کا خطرہ محسوس ہوتا، اور یوں یہ ملاقات ہمیشہ ایک ناراضگی پر ختم ہوتی۔ ابراہیم نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا دوست میرے استاد کی بے ادبی کرتا ہے تو اس نے اپنے دوست سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ اس سے اپنے استاد کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات ابراہیم کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے ابراہیم سے اسی دوست کے بارے میں پوچھا کہ اس سے ملتے کیوں نہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ وہ میرے استاد کی بے ادبی کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے تو مانتا ہے نا، اور خواب ختم ہو گیا۔ ابراہیم کی آنکھ کھلی تو آنسو جاری ہو گئے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور میں اپنے استاد کے خاطر رسول اللہ کے امتی سے تعلق ختم کر بیٹھا ہوں۔ یہ واقعہ سنا کر میں چپ کر گیا اور میرا دوست بھی کچھ نہیں بولا۔ بعض اوقات صرف احساس دلانا کافی ہوتا ہے۔ گفتگو کی لمبائی اس بات کا خدشہ پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی اگلی بات پچھلی بات کا پیدا کیا گیا احساس بھی ختم کر دے۔ اس لیے جب محسوس ہو کہ احساس ہو گیا ہے تو خاموش ہو جائیں، دوسرے کو اپنی عقل اور زاویوں سے پرکھنے اور سیکھنے کا موقع دیں، کیونکہ بقول قرآن ہمارا کام صرف پیغام دینا ہے اور اللہ کا کام ہدایت دینا ہے۔ میں نے جھٹ سے ان یادوں کو رد کیا اور وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اگلا سوال پوچھا، حضرت یہ فرمائیں کہ موسیقی کے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو باتیں پہنچی ہیں وہ بہت ہی خطرہ بتاتی ہیں کہ موسیقی کو سننا یا سنانا حرام ہے۔ جس نے کیا اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سازینوں کو آگ لگا دینی چاہیے اور رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر بولے، موسیقی کے متعلق جو احکامات آئے ان کو سمجھنے کے لیے تمہیں ہمارے دور کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے دور میں موسیقی سننے کا واحد ذریعہ کوئی مغنیہ یعنی سنگر یا طوائف ہوتی تھی جس کے پاس جا کر لوگ موسیقی سنا کرتے تھے، اور بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ وہ صرف موسیقی نہیں ہوتی تھی، وہیں پر شراب کا دور بھی چلتا تھا، اور جب موسیقی اور شراب اکٹھے ہو جاتے تھے تو فحاشی بھی ہو کر رہتی تھی، اور یہ ایک موسیقی کے بجائے بہت سارے گناہوں کی آماج گاہیں بن چکی تھیں۔ معاشرہ جتنا بھی بگڑ جائے مگر لوگ کبھی بھی گھر میں یا اپنے دوست رشتہ داروں میں یہ کہہ کر نہیں نکلتے کہ ہم فحاشی کرنے یا شراب پینے جا رہے ہیں۔ سب لوگ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف موسیقی سننے جا رہے ہیں، اور اس طرح یہ موسیقی کا لفظ باقی گناہوں پر پردہ ڈالنے کا کام بھی کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو موسیقی سے منع فرمایا، جس کا اصل مقصد ان کو کلی طور پر گناہوں سے اور دیگر نشوں سے روکنا تھا، اور اس بہانے کو بھی ختم کرنا تھا جو لوگ موسیقی کے نام پر وہاں جاتے تھے۔ ورنہ اگر صرف سازوں کی بات کی جائے تو وہ ہمارے ہاں بھی جنگ کے موقع پر اور مختلف خوشیوں اور استقبال کے موقع پر استعمال ہوتے رہے ہیں، اور جو کلام پڑھا جاتا تھا ان سازوں کے ساتھ وہ معیاری ہوتا تھا، اور کافی سارے کلام تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور کچھ کلام تو ایک یہودی شاعر کے بھی لکھے ہوئے تھے۔ اور اب جو تمہارا دور ہے اس میں تو ہر چیز میں موسیقی ہے۔ انہوں نے میرے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی کئی بار گھنٹی بج چکی تھی، مگر ہر موسیقی والی چیز کے ساتھ گناہ یا فحاشی نہیں جڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ یہ کوئی فرض یا مستحب بھی نہیں کہ لازمی اس کو سننا ہی ہے۔
وہ گفتگو کو اسی مقام پر لے آئے تھے جہاں دہائی سے زیادہ عرصہ قبل میں کسی خانقاہ میں کسی پیر صاحب کے پاس گیا تھا اور ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں سوال پوچھا تھا۔ وہی سوال میں نے دہرا دیا۔ کیا وحی صرف نبی کی طرف ہی ہو سکتی ہے؟ کیا کسی غیر نبی کو وحی نہیں ہو سکتی؟ ہمارے ہاں تو اکثریت یہی بتاتی کہ وحی صرف انبیاء کی طرف ہی کی جاتی، تو آپ اصلاح فرمائیں۔ میرا سوال سن کر ہنستے ہوئے بولے، لا حول ولا قوت۔ شاید اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بیٹا یہ بات درست نہیں کہ وحی کا لفظ صرف نبی سے ہی منسلک ہے۔ قرآن میں ہی اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں یہی اوحینا کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے استعمال کیا ہے جو کہ غیر نبی ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ میرا خیال ہے مجھے مزید واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یہ فرمائیں کہ سورہ انبیاء کی آیت 63 میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جب بت پرست آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ یہ لکھا ہوا ہمارے ترجموں میں جو مجھے کہیں سے درست نہیں لگتا۔ میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی۔ ترجمہ: آپ یعنی ابراہیم نے کہا اس کام کو ان کے بڑوں نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر بول سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے اللہ کا کوئی نبی جھوٹ بولے؟ میں نے تقریباً ہر مکتب فکر کا ترجمہ دیکھا، سب نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی جھوٹ بولتے لکھا ہے۔ آپ وضاحت فرماتے ہیں۔ ان کا وہی پر اعتماد انداز اور مسکراہٹ۔ اس کی پچھلی آیت دیکھو جس میں قوم والے ان سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ ترجمہ: بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کیا ہے، یہ بڑا ہے، ان میں پوچھ لو ان سے اگر بول سکتے ہوں۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اثبات ہے، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ ہاں کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک وقف ہے، یعنی یہ کہ ابراہیم رکے اور بولے ان کا بڑا ہے، پوچھ لو ان سب سے۔ جب وقف کے بعد پڑھ کر اگلی بات سے ملا دیا جائے تو ایسا ہی معلوم ہوتا جیسے یہ بت بڑے سے منسوب کیا جا رہا، مگر وقف پر دھیان لازمی ہے، ورنہ گستاخی نبی کا گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے گا۔ دوسرا، عربی زبان سے واقف لوگ جانتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، کہ فصلہم جمع کا صیغہ ہے، اور ہم معرفہ کی ضمیر ہے جو جمع کے لیے آئی ہے، یعنی ان سب چھوٹوں سے پوچھنے کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں مخاطب وہ ایک بت نہیں جو بچ گیا تھا، بلکہ مخاطب وہ سارے چھوٹے بت ہیں جن کو توڑ ڈالا گیا تھا۔ میری عقل اور قلب اور دونوں حالت تسلیم میں اس گفتگو کے دھارے کے ساتھ ہی بہتے جا رہے تھے۔ میرا یقین کامل ہو رہا تھا کہ واقعی اللہ نے جو دین نازل کیا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچایا، وہ ایسا ہی لاریب دین فطرت، آسان اور بامعنی ہے۔ ویسے تو میرے پاس سوالات کی لمبی لسٹ تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی میں نے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اپنے دل میں صحیح مقام اور عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ میں نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود سوال کی وضاحت کی۔ ہمارے مولویوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا، نور اور بشر ماننا، خالی بشر ماننا، پھر اپنے جیسا بشر ماننا، اور نہ جانے کن کن عقائد پر جدا کر رکھا ہے۔ مجھے آپ سے آپ کا عقیدہ جاننا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، کسی بھی انسان یا شخصیت کا تعارف ایک ہی انداز سے ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے اس شخصیت کا سب سے بڑا کارنامہ یا سب سے بڑی حیثیت، مرتبہ یا مقام بیان کرنا۔ جیسے کسی انسان کو پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کا شوق ہے، پہلے وہ اپنے گاؤں کے پاس موجود پہاڑی کی چوٹی سر کرے، پھر وہ اپنے ملک کی سب سے اونچی چوٹی کو سر کرے، اور آخر میں وہ دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی کو بھی سر کر لے۔ اب اس انسان کو تم کہیں بھی متعارف کرانا چاہتے ہو تو اس کا تعارف یہ نہیں ہوگا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے ہمارے گاؤں کی پہاڑی چوٹی کو سر کیا ہے، بلکہ ایسا کہنا کم ظرفی ہوگا۔ یا تو اس انسان کی ساری سر کی ہوئی چوٹیوں کا ذکر کیا جائے یا سب سے بڑی کا ذکر کیا جائے، تاکہ سمجھنے والا اس کے صحیح مقام کو پہچان سکے۔ مجھے ان کی بات سنتے سنتے خیال آیا کہ بات صحیح ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے ماسٹر ڈگری کر رکھی ہے،
سب کو پتا ہے کہ ماسٹر ڈگری کرنے کے لیے گریجویشن کرنا ضروری ہے، اور گریجویشن کے لیے 12ویں جماعت پاس کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میٹرک پاس کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اب کسی ماسٹر ڈگری ہولڈر کا تعارف یہ کہہ کر کروایا جائے کہ یہ صاحب میٹرک پاس ہیں تو نہایت بد تہذیبی ہوگی یا ذاتی حسد۔ حالانکہ یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہر ماسٹر ڈگری والا میٹرک پاس بھی ضرور ہوتا ہے، مگر ایسا تعارف نہایت بد تہذیبی اور کم ظرفی کی علامت ہوگا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، یہ تو عام آدمی کا تعارف کا معاملہ ہے، تم نے تو کائنات کی سب سے بڑی شخصیت کے مقام کا سوال کیا ہے، اور ان کو پکارنے کا تو پیمانہ ہی الگ ہے، جیسے کہ سورہ الحجرات میں آتا ہے، آیت نمبر 2۔ ترجمہ: نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اور ان کو ایسے مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سب اعمال تباہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہاں تو اللہ نے جو نہیں کرنا وہ سکھایا ہے، یعنی نہ ان کی آواز سے آواز بلند کی جا سکتی، نہ ان کو ایسے بلانا جیسے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے کیسے بلاتے ہیں۔ ان سب طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا جا سکتا، اسی لیے ہم میں سے اکثریت ان کو نام لینے کے بجائے رسول اللہ کہہ کر یا پھر یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ ایسا ہم نے کبھی ایک دوسرے کو نہیں کہا تھا۔ جہاں تک بات ہے میرے عقیدے کی، تو میں ہمیشہ قرآن سے عقیدہ بناتا ہوں۔ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات یا اسما کی طرف جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جیسے کہ رحمت للعالمین، صاحب معراج، تمام نبیوں پر گواہ، خاتم النبیین، مدثر مزمل، رؤوف الرحیم، اور اللہ کا ایسا قرب حاصل کرنے والے واحد نبی جتنا 2 کمانوں میں فاصلہ ہوتا ہے، اور اس طرح کے مزید القابات ہیں جو اللہ نے ان کے لیے استعمال کیے ہیں، لیکن جو چند میں نے بولے وہ ایسے ہیں جو صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہوئے ہیں۔ ان سب مقامات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پسند کا یا عقل کا اختیار نہیں کہ تم اپنی مرضی سے چند مان لو اور باقی چھوڑ دو۔ اب ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کو صرف اپنے جیسا بندہ تصور کرنا ایک تو سورہ الحجرات کی آیت کے منافی ہے، کیونکہ ایسا تو ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور دوسرا اصول گفتگو کے منافی اور کم ظرفی ہے کہ کسی کا تعارف اس کا سب سے چھوٹا درجہ بتا کر کرایا جائے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا کہ وہ جس کو پسند فرما دے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، تو قرآن بتا رہا ہے کہ سب سے زیادہ پسند اور عزت و احترام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں ان سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھ سکتا جس سے میں ان کا نام یا ان کی پہچان جان سکوں، پھر بھی دل میں بار بار خیال پیدا ہوتا رہا کہ ان کے متعلق جان سکوں۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنے اندر پیدا ہونے والی اس جستجو کو روک بھی نہیں پا رہا تھا، مگر ادب کا پیمانہ سب پیمانوں سے بڑا ہوتا ہے، یہ سوچ کر ایسا کچھ نہیں پوچھ پایا۔ انہی سوالوں کے دوران ہی یہ پہلی ملاقات اپنے اختتام کو پہنچ گئی، اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے بڑی دھارس یہ تھی کہ ہماری یہ آخری ملاقات نہیں تھی، لیکن اگلی ملاقات کا کوئی وقت مقرر بھی نہ تھا۔ جب وہ اٹھنے لگے تو میں ان سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے میری طرف بہت ہی محبت سے دیکھا، دعا دی مجھے اور ہاتھ بڑھایا۔ میں نے قدرے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا دل اس وقت شاید دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک معجزہ چاہ رہا تھا کہ یہ خواب حقیقت میں بدل جائے، مگر یہ خواب بذات خود ہی ایک معجزہ تھا جو اللہ نے اپنی رحمت کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر مجھے عطا کیا تھا، ورنہ کہاں یہ گنہگار اور دیدار کرنے والی آنکھوں کا دیدار۔ انہوں نے ہاتھ میرے ہاتھ سے نہایت پیار سے نکالا، مجھے کندھے پر تھپکا اور تشریف لے گئے۔ مجھے مڑ کر دیکھنے کی بھی اجازت نہ تھی، اور میں پتہ نہیں کتنی دیر وہیں کھڑا رہا۔ آج بھی جب یہ لکھ رہا ہوں تو آنکھیں ویسے ہی بھیگ رہی ہیں جیسی اس رات کو تھیں۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا ایک شعر ہے، رات نو خواب وچ دلبر ملیا، میں گل وچ پالیاں باواں، ہن ڈرتی ماری اکھ نہ کھولاں، کتھے فیرو چھڑ نہ جاواں۔
اردو معنی۔ رات کو خواب میں مجھے میرا محبوب ملا تو میں نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں، اور یہ کیفیت اتنی پرکیف تھی، اب ڈر کے مارے آنکھ نہیں کھول رہا تھا کہ جب آنکھ کھلے گی تو محبوب نہیں ہوگا۔ یہ سب جو تحریر کیا گیا ہے، یہ اس پہلی ملاقات کا حصہ ہے جس کا سارا موضوع میرے سوالات، میری الجھنیں اور ان کے جوابات سے متعلق تھے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو کبھی دوسری ملاقات کو بھی تحریر کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں ان کے اپنے حالات، ان کی اپنی سوچ اور خیالات کی تبدیلی کیسے رونما ہوئی، اور وہ سچ کے اس سفر میں کس کس منزل سے گزرے اور کس کس مقام حقیقت و علم سے آشنا ہوئے۔ یہ میری آپ بیتی کا ایک حصہ تھا، وہ ان کی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے۔ تو کجا من کجا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ جب ان کی آمد سے پہلے مجھے کاغذ پکڑایا گیا تھا تو اس کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، سو وہ آیت بھی لکھ دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72۔ ترجمہ: جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، بلکہ اور زیادہ گمراہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حرف آخر۔ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کتاب کو لکھتے وقت میرے دل میں کسی بھی طبقہ، گروہ، فرقہ، مفتی، مولوی یا پیر صاحب کے بارے میں کوئی ذاتی مخالفت یا رنجش کا جذبہ نہیں حائل رہا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں موضوع پر بات کروں، نہ کہ شخصیات یا گروہوں پر۔ پھر بھی میرے علم کی کمی کی وجہ سے اگر کہیں بھی آپ کو ایسا محسوس ہو جائے کہ میں آپ کی ذاتی دل آزاری کر گیا ہوں تو اللہ کی رضا کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی اس آیت پر اختتام کرتا ہوں۔ ایک میٹھا بول اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی کو اذیت ہو۔ البقرہ آیت 263۔ ایک طالب علم، حسنین ملک۔